حضرت شہاب الدین سہروردی بڑے خوبصورت بزرگ ہوئے ہیں، صوفی بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ مرید تھے تو کئیوں نے اعتراض کر دیا۔ اب اعتراض یہ تھا کہ مرید آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، مرید آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، تو حضور وہ آپ سے تو ملنے آئے ہیں۔ آج ہمارے مریدین کا بھی تو یہ حال ہے نا کہ وہ ٹائم لے کے نہیں، ٹائم دے کے آتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے وہیں پہ رہنا، ہم آ رہے ہیں۔ مرید فون کر رہا ہے کہ حضرت صاحب تسی اوتھے ہی رہنا ہے، اسی آ رہے ہیں۔ آپ درویش سے منائیں گے نہیں، آپ درویش کی مانیں گے۔ تو کئیوں نے اعتراض کر دیا کہ وہ دیکھیں جی وہ آپ سے ملنے بیٹھے ہیں اور آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، آپ اپنے نوافل میں مشغول ہیں۔ تو ایک ہی جملہ انہوں نے بولا، ایک ہی جملے میں سارا مضمون بند کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگے اور یار میں رب رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا۔ وہ میں رب سے تو کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا۔ تو وہ کئیوں نے اعتراض کر دیا کہ ملنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی نمازوں میں مشغول ہیں۔ آج ہمارے پیرانے پیر کا یہ مشغول ہے کہ آندے جاؤ گلے چ کچھ پاندے جاؤ۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بزرگ تو لگاتے تھے سجدوں کے ذوق پر کہ سجدوں کا ذوق مل جائے، سجدوں کا ذوق مل جائے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز الدباغ جو بزرگ ہوئے ہیں، آپ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ پتر جب پکے نمازی ہو جاؤ نا تو پھر میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ جب پکے نمازی ہو جاؤ، جب تمہیں سجدوں کا ذوق آنے لگے تو پھر میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تمہاری لو اللہ سے لگ جائے نا تو میں نہیں چاہتا کہ اس ذوق میں شامل ہو جاؤں، وہ پھر اب تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اب تم نے وہاں پر زیادہ وقت دینا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھیں جی صلی اللہ ہو۔ حضور فرمانے لگے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، سجدوں کا ذوق جاری رہتا ہے، نوافل کی ذرا کثرت رہتی ہے، سجدوں کا ذوق رہتا ہے، وہ زندوں کا گھر ہے۔ اور جس گھر میں ڈیک کی آواز آئے، جس گھروں میں ٹی ویوں کی آواز آئے، جس گھروں میں ناچ گانے کی آواز آئے، مہندیوں میں کیا کچھ ہم دیکھنے کو ملتا ہے، جس گھر میں یہ شور شرابہ ہو وہ گھر زندوں کا، یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے۔ ٹائلیں بڑی اچھی لگی ہوں، بڑے اچھے فانوس لگے ہوں، پنکھے لگے ہوں، لیکن وہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ زندوں کا گھر نہیں کہلائے گا۔ تو یہ حضور نے ہماری ٹریننگ کی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، وہ زبان مانگو جس میں اللہ کا ذکر ہمیشہ تر رہے، وہ زبان۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں گلی سے گزر رہا تھا۔ آج جس طرح ہمارا ذوق ہے نا گھروں میں سے ڈیک کی آواز آنا اور ٹی وی کی آواز آنا، اور ہم بھی خیال نہیں کرتے کہ محلے دار کیا سوچیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گلی سے جا رہا تھا تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی تلاوت کی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، تلاوت کی۔ پڑھنے والا یہ پڑھ رہا تھا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو بڑا ہی مقام دے گا۔ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو بڑا مقام دے گا، جنتان، 2 جنتیں دے گا، 2 جنتیں دے گا۔ تو حضرت فضیل بن ایاز فرمانے لگے یار ساری زندگی سے غافل ہی رہ گئے، وہ ایک پٹی باندھ کر ہم غافل ہی رہ گئے، دنیا داری میں کھوئے رہے، اللہ کی طرف ہم نے سجدے کا ذوق ہی نہیں بنایا۔ دیکھو نا رب کریم کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا اس کو رب تعالیٰ 2 جنتیں دے گا۔ آپ فرماتے کہ وہیں پہ میں نے سارا کچھ چھوڑا دنیا داری، رب تعالیٰ نے مجھے اس موقع پر ولایت عطا کی تھی، رب تعالیٰ نے اس موقع پر مجھے ولایت عطا کی تھی۔ بخاری مسلم ہے، میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے، ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میری نا فجر کی جو پہلی 2 سنتیں ہیں وہ اکثر رہ جاتی ہیں یا میں لیٹ پڑھتا ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب صحابی نے پوچھا کیا تھا، حضور کا جواب کیا ہے، حضور نے کس ذوق سے جواب دیا؟ حضور فرمانے لگے او میرے غلام، او میرے صحابی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے
اس سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں. یہ 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یہ 2 سنتیں فجر کی جو ہم پہلے پڑھتے ہیں یہ کبھی نہ چھوڑنا. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے آپ تصور کر لیں کیا کچھ ہے, کیا کچھ ہے اس دنیا میں, ان سب سے زیادہ مجھے وہ 2 سنتیں پیاری ہیں جو فجر سے پہلے 2 تم چھوڑ دیتے ہو, اس کی غفلت کبھی نہیں کرنی. کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک سے نا جو سنتوں کا, اب چونکہ قرآن مجید میں لفظ ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ صرف نماز پڑھو, تو وہ صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں, فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایک شکوہ کرنا تاڑے نال نہیں اجازت, تھوڑا جا اجازت. میں یہ محسوس کرتا ہوں, اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ درد دل ہے میرا, اور بڑا دل میں بعض دفعہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے بچہ. میں اکثر کہنا یار یہ فرض نمازوں کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں, نماز پوری نہیں پڑھتے. میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے بھی شاید ایک جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ جس کی جمعے کی رکعتیں پوری نہیں ہوں گی تو اس کا جمعہ بھی نہیں ہوگا, لیکن لوگ 2 فرض پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا ہے بات درست ہے؟ تو تھوڑا سا ذوق بنائیں. جب رب تعالیٰ کے گھر آ جو گئے ہیں تو تھوڑا سا, میں اپنے آپ میں یہ سوچتا ہوں کہ یا تو میں آپ سے محبت نہیں کر سکا, یا میری باتوں میں تھوڑا بہت وہ اثر نہیں رہا کہ آپ شاید وہ مجھے سننا نہیں پسند کرتے, چلو مجھے چھوڑیں. آپ نے فرض نماز کے بعد وہ سنتوں کو اتنی ترجیح نہیں دی, آپ سمجھیں کہ شاید وہ معمولی سا کام ہے. یہاں پہ تو حضور فرما رہے ہیں کہ 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا جو فجر سے پہلے والی ہیں. تو یہ جانے کا شوق, اور لوگ اس سپیڈ سے باہر نکلتے ہیں, شاید معاذ اللہ باہر کوئی آگ لگی ہے جو ہم نہیں جا کے بجھانی ہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کچھ یہاں پہ سنگی کئیوں کے میں چہرے ایسے دیکھتا ہوں کہ جو پیچھے جمعہ تو میرے پیچھے پڑتے ہیں, لیکن جب میں اس روڈ پہ جاتا ہوں تو وہ چوکوں میں چوراہوں میں وہ گپیں لگا رہے ہیں, اور یعنی کہ گپوں کے لیے ٹائم ہے تو رب رسول کے لیے ٹائم. ناراض ہو گیا میری بات سے؟ اب تو تھوڑا سا نا ذوق بنائیں. آج میں یہ تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا کہ آج آپ بیٹھیں, اور آج تو جمعے کا دن ہے نا جی, تو جو حضور پر درود پڑے گا تو رب اس پر 10 رحمتیں بھی نازل کرے گا. اب کئیوں کو درود عربی والا نہیں آتا تو چلو درود و سلام کی محفل میں شامل ہو جائیے گا. وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس میں بھی بڑی لذت ہے. اس کے بعد بھی خصوصی دعا ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام حضرات یہاں پر آج موجود رہیں, اور یہ جو بھاگ کے جانے کا شوق ہے نا یہ ذرا چھوڑ دیں, سجدوں کا ذوق بنائیں. اب آ جو گئے ہیں رب تعالیٰ کی طرف تو تھوڑا سا نا اب بیٹھے اطمینان. یہ مسجد ہے نا جی, رحمت والی جگہ ہے, تو رحمت کا حقدار بنیں. یہ نہ ہو کہ وہ بعض دفعہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ایک محفل میں ایک بندہ اٹھ کے چلا جائے, جس کو کچھ نہیں نہ ملتا تو وہ اٹھ کے چلا جاتا, جو بیٹھا رہتا ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ ہے. توجہ نہیں فرمائی ہے. یہ جو صوفی حضرات ہیں نا یہ اس بات کو ذرا سمجھیں گے, جو اللہ والے نا وہ اس بات کو سمجھیں گے. جس کو کچھ نہیں ملا وہ اٹھ کے, لیکن جو بیٹھا رہے گا نا وہ کبھی تو رب تعالیٰ عطا کرے گا نا, کبھی تو وہ درویشی مل ہی جائے گی نا, کبھی تو وہ فقیری مل ہی جائے گی نا, کبھی تو وہ دارین کی سعادتیں مل ہی جائیں گی نا. ایک پیر صاحب ہیں, آپ نے نام سنا ہوا ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب. کتھے مہر علی تو کتھے اے مشتاق اکھیاں کتھے. پیر صاحب ایک دن نا وہ پنڈی میں شاید آستانہ ان کا, تو وہاں پر تشریف فرما تھے, تو لوگوں کی نا ذکر محفل چل رہی تھی, اللہ کا ذکر چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جن کو بابو جی سرکار کہتے ہیں, ایک ہی بیٹا آپ کا. تو جب ان کی ولادت ہوئی نا تو ایک بندہ دوڑا آیا تو آ کے کہنے لگا پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو. تو آپ کو وجد ہونے لگا, آپ بھی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب وہ کیفیت اتری تو پوچھنے لگے بیلیا ہویا کی. تو وہ بندہ بھی کہنے لگا حضور پریشان ہو گئے, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے. پیر میرے لیے شاہ صاحب فرمانے لگے یہ جن کی توجہ اللہ کی طرف تھی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرمانے لگے او خدا کے بندے, مجھے لگا کسی نے تجھے یہ کہہ دیا کہ رب میرے علی سے راضی ہو گیا. کاش تو یہ کہہ دیتا کہ رب تعالیٰ بھی میرے علی شاہ صاحب سے راضی ہو گیا ہے. اچھا پتر دیا رب تعالیٰ نے مجھے, چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ جن کا تعلق جو تھا اللہ تعالیٰ سے,